پہلے تو سر فرمائیے گا کہ یہ جو کے پی اور دیگر علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارشوں کے ہم انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ان کو ہم نیچرل ڈیزاسٹرز کہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم نے بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے اس میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ بڑے افسوسناک اور خوفناک قسم کے واقعات ہیں جو ہم نے پچھلے 4 دن میں خیبر پختونخوا میں پرٹیکولرلی دیکھے ہیں، اور یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں بالکل موسمیاتی تبدیلیوں کا تو ہاتھ ہے ہی ہے، کیونکہ یہ پریڈکٹڈ تھا کہ یہاں پر یہ چیز ہونی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہاتھ ہماری بس گورننس کا بھی ہے کہ ہم نے ایک پریڈکشن جو کہ موجود تھی، اور ایک ایسی چیز جو کہ پہلی بار نہیں ہو رہی پاکستان میں، اسی ایریا کے اندر آپ دیکھیں تو پچھلے 3 4 سال سے متواتر یہ اس طرح کے فلیش فلڈ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری گورننس کا سسٹم اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا، اور جس کی وجہ سے یہ جو کیٹاسٹرفی ہے، جو کہ ایک خوفناک کیٹاسٹرفی ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ان قیمتی جانوں کا جو کہ ضائع ہو گئی ہیں اس کے اندر، وہ ہر سال اپنی شدت جو ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہے، اور جو اثرات کی شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر سال۔ اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ 3 4 دن کے اندر ہی کس طرح تباہی ہوئی، اور کتنے لوگ اس کے اندر اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور جو سیلاب کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ قدرت اپنا سمجھ لیں بدلہ لے رہی ہے اس ڈیفورسٹیشن کا، اور جو درختوں کی کٹائی جو کی گئی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ اب سنبھل نہیں رہے بارش کے اندر۔ یہ درخت صرف ہمیں آکسیجن نہیں دیتے، بلکہ اس طرح کی سیلابی صورتحال میں یہ پہاڑوں کو جکڑ کر رکھتے ہیں، سوئل سٹیبلائزیشن کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ درخت کاٹ دیں گے تو آپ کے سامنے ہے جو تباہی ہوئی ہے، کہ وہ پورے کے پورے پہاڑ اور ان کے بولڈرز اور بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ گر رہے ہیں، اور جو پہلا ریلا آتا ہے وہ صرف کٹے ہوئے درختوں اور یہ بڑے بڑے پتھروں کا ہے۔ تو یہ تو شو کر رہا ہے کہ یہ ہماری اپنے ہاتھ سے کی گئی تباہی ہے، جو کہ قدرت ہمیں واپس اگل کے ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دوسرا وجہ ہے اس تباہی کی، وہ یہ ہے کہ جو قدرت اور جو بارشی نالے اپنا رستہ بناتے ہیں، جو کہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے یہ یہاں پر بارشی سیلاب جو ہے وہ گزرتا ہے ان رستوں سے۔ ان رستوں کے بیچ میں ہم نے گھر بنا دیے، ہوٹل بنا دیے، ادھر اپنی آبادی ہم نے کر دی ہے۔ فلڈ پلین مینجمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے پاکستان میں، حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر اب ہر سال ہی فلڈ آ رہا ہے۔ تو یہ دو بڑی وجوہات جو ہیں یہ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے فلڈ پلین کو مینیج نہیں کر رہے، اور اپنے درختوں کو بچا کے نہیں رکھ رہے، جو درخت ہمیں بچاتے ہیں ایسی صورتحال میں، ہم انہی کو کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس سال بھی اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو پچھلے سال 27,000 ہیکٹر، سمجھ لیں آپ کوئی 70,000 ایکڑ ہم نے درخت جو ہے وہ کاٹ دیے ہیں، لگے ہوئے کھڑے ہوئے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں۔ تو اس تباہی کا تو ذمہ دار ہم خود ہیں، اور جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور وہ پریڈکٹڈ ہے پاکستان کے لیے، اس سے بچاؤ نہیں ہم کر سکتے۔ اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے، اور اس کو ہم نے سروائیو کرنا ہے۔ اب تو یہ برداشت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ سروائیول کی جنگ ہے پاکستان کی، اور اس کے لیے ہمیں سب کو جاگنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ جو تباہی ہو رہی ہے یہ ہر سال اسی ماڈل کے ساتھ اسی طریقے سے ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے۔ ہر سال ہم وہی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اگلے سال ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن امین صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح ہے یہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے کئی ایسے انسیڈنٹس دیکھے، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ بڑا کامنلی مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے، اور اس سے بے تحاشا تباہیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ فرمائے گا کہ یہ کیا نیچرلی فینومینا ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، کلاؤڈ برسٹ بھی بالکل ایک ریالٹی تو ہے، اور کلاؤڈ برسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پورے دن کی بارش ہے اگر آپ اس کو 1 گھنٹے کے اندر کر دیں گے، اور وہ ہو رہی ہے پاکستان میں، تو پھر آپ اس کے ساتھ آپ کا کوپ کرنا اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ نمٹنے کا بھی طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے جو نیچرل دفاع کا میکینزم ہے، جو کہ ہمارے فارسٹ ہیں، ہمارے درخت ہیں، ان کو ہم قائم رکھیں اور اس میں بڑھائیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5% کے درمیان ہمارا فارسٹ کور ہے، حالانکہ ہمارا جو ریجن ہے اس کے اندر ایوریج جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25% ہے، اور دنیا کی ایوریج تو 40% کے قریب ہے۔
تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم ایک غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انیشیٹو سٹارٹ کیے گئے تھے ایک ہماری گورنمنٹ میں 1 بلین ٹری کا، 10 بلین ٹری کا، اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے تھا۔ اور یہ تمام حکومتوں کو، تمام گورنمنٹس کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر ایکا کرنا پڑے گا کہ یہ کلائمیٹ سروائیول کی جنگ ہے، اور اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک سمت کے اندر ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اس میں چلنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس کے آگا اگلا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پانی نے ڈرین ہونا ہے کہیں پہ۔ اس پانی نے، جب وہ پانی اتنا زیادہ آئے گا تو اس نے کہیں تو راستہ بنانا ہے اپنا۔ اگر آپ پانی کے راستے میں تجاوزات کر لیں گے تو پھر پانی تو نہیں رکنے والا، اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور وہ تجاوزات کو توڑ کر راستہ بنائے گا۔ ہمارا جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، اسی طرح جو بریجز بنے ہوئے ہیں، جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم نے اب کلائمیٹ کمپیٹیبل طریقے سے بنانا ہے، یعنی کہ ہمیں یہ سوچ کر بنانا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستان اس کے ذات سے بھاگ نہیں سکتا کہیں پہ بھی۔ ہم نے بھی یہیں پہ ہونا ہے، اور کلائمیٹ چینج نے بھی اگلی دہائیوں میں یہیں پہ ہونا ہے۔ تو پھر ایسی ڈیولپمنٹ کی جائے، ایسا انفراسٹرکچر بنایا جائے جو کہ اس کو برداشت کر سکے، جو کہ اس کے راستے میں نہ آئے، اور بلکہ اس کو راستہ دے تاکہ وہ اب جو ہے اس پروسیس سے نکل جائے۔